اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال نے ہمیشہ تنگ کیا کہ جب اسپین میں مسلمانوں کا زوال ہوا، وہ کٹ رہے تھے، وہ مر رہے تھے، تب ایسے میں دنیا بھر کے مسلمان کیا کر رہے تھے؟ تنگ کرتا رہا کہ اسپین میں مسلمانوں کی صرف حکومت ہی ختم نہیں کی گئی بلکہ ان کو جلا وطن کر دیا گیا، اور جو بچ رہے تھے ان کے مذہب تبدیل کرنے پہ مجبور کیا گیا، جو نکل گئے ان کا مال چھین لیا گیا۔ وہ اسپین جہاں 800 برس مسلمانوں نے حکومت کی، وہاں سے ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ جب یہ سب ہو رہا تھا تو عالم اسلام کیا کر رہا تھا؟ آج بھی غزہ میں وہی عالم اسلام وہی کر رہا ہے جو اس وقت اسپین میں کر رہا تھا۔ اس سوال نے ہمیشہ تنگ کیا کہ اسپین کے بالکل پاس سلطنت عثمانیہ اور تب کے مضبوط ترین خلیفہ بایزید تخت نشین تھا، عظیم الشان سلیم کا فرزند، وہ جو یورپ کے اندر دور تنگو تاز کر رہا تھا، وہ سب کیا ہوئے؟ کہاں کھو گئے؟ کیوں اسپین کو لوٹ پوٹ کا شکار ہونے دیا اور اسپین مسلمانوں سے چھین لیا گیا؟ برسوں سے دماغ کو الجھاتے ہوئے اس سوال کا جواب پرسوں مجھے مل گیا۔ جب اسپین کے مسلمان کٹ رہے تھے تب ایسے میں دائیں بائیں کی عظیم الشان مسلمان سلطنتیں OIC کے اجلاس کر رہی تھیں۔ یہاں پہ ہمارے قومی شاعر علامہ اقبال نے بڑے پیارے طریقے سے اپنے شعر کے ذریعے بیان کیا ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ جیسے غزہ کے مسلمان کٹ رہے ہیں، خبریں ہیں کہ 11,000 آج کی ڈیٹ تک تو تقریباً 13,000 کے قریب افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ علماء حضرات بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن میرے خیال میں جاں بحق کا الفاظ کو نہیں کہنا چاہیے، شہید کا لفظ استعمال کرنا چاہیے۔ شہید ہو چکے ہیں، اور اب جو 2-3 دن کی تازہ ترین خبریں ان کے مطابق شفا ہاسپٹل میں دہشت گرد ممالک کے فوجی گھس بیٹھے ہیں، اور انہوں نے مریضوں کو بھی گولیوں کو باڑ پہ رکھ لیا ہے۔ کئی روز سے شفا ہاسپٹل میں 150 سے زیادہ لاشیں جمع تھیں جن کو دفن کرنے کے لیے انتظام نہیں تھا، اور لاچار ہاسپٹل کی مینجمنٹ نے ہاسپٹل کے احاطے میں ہی اجتماعی قبر کھود رہے تھے۔ دہشت گرد فوجی آگے اور قبریں کھودنے والے بھی انہی قبروں کا حصہ بن گئے۔ نہایت افسوس۔ خبر ہے کہ غزہ کے وسط تک دہشت گرد ممالک کی فوجیں آ چکی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ غزہ کا سقوط ہو چکا ہے، غزہ ختم ہو چکا ہے۔ بٹ اللہ تعالیٰ اپنی مدد ضرور اتارے گا، غیبی مدد اتارے گا، اور انشاءاللہ غزہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یقیناً مزاحمت کریں گے، اور کوئی معلوم نہیں کہ کتنے روز تک یہ مزاحمت جاری رہے گی، لیکن اگر کوئی خوش فہمی نہ پالے تو تلخ حقیقت یہ ہے کہ کچھ روز مزاحمت چلے گی، اور پھر روتے روتے بیٹھ گئی آواز کسی سودائی کی۔ یہ وہی اسپین کا منظر ہے جو کہ دوبارہ ایک دفعہ 57 کنٹریز دیکھ رہے ہیں، ہر روز اجلاس ہو رہے ہیں، ڈیفرنٹ بیانات آ رہے ہیں، لیکن ہو پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں رہا۔ یہ منظر ہوگا، اس کے بعد کہانیاں لکھی جائیں گی، نوحے پڑھے جائیں گے، لیکن زمینی حقائق یہی ہیں۔ جیسے اسپین کا سقوط ہوا تھا، تلخ حقیقت یہی ہے، اور آج غزہ کا سقوط ہو رہا ہے۔ تو مسلمان OIC کے اجلاس کر رہے ہیں، جس کا
کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ ہر روز ملاقاتیں ہو رہی ہیں، فون ہو رہے ہیں، اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن ہر روز 300، 1000 بچے، عورتیں، مرد غزہ میں شہید کیے جا رہے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک فلسطین پہ اپنی غیبی طاقت نازل کرے اور ان کو فتح دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔